أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم وصدق الله النبي الكريم اللهم صل یہ جزاکم اللہ تلاوت کلام پاک سے آج کی 5ویں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری دست ادب جوڑ کر گزارش ہے کہ فرش اعظم میں تشریف لے آئے۔ کیونکہ ٹھیک 11 بجے مولانا ممبر پہ جلوہ افروز ہو جائیں گے، اور آپ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو فرش اعظم میں تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہوا۔ یہ وہی تلاوت کلام پاک کے صدائے فضاؤں میں گونج رہی تھی کہ جس کو یزید چاہتا تھا کہ خاموش کر دے۔ یہ وہی قرآن کی آیتیں آپ کے ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی، انہی آیتوں کے لیے یزید چاہتا تھا کہ یہ ہم تک نہ پہنچ پائے۔ اس نے سر حسین کو تن سے جدا کر دیا، وہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا، وہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو دنیا سے مٹا دیا، لیکن جب یہی سر نوک سنا پر گیا اور اس کے بعد تلاوتیں کرنا شروع کری، اللہ اکبر۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے، ہار کر کرب و بلا میں ظلم کے لشکر چلے، ہار کر کرب و بلا میں ظلم کے لشکر چلے، ہاں مگر شبیر نیزے پر اٹھا کر سر چلے، اللہ اکبر۔ ہار کر کرب و بلا میں ظلم کے لشکر چلے، ہاں مگر شبیر نیزے پر اٹھا کر سر چلے، تو پھنس گیا انکار کی کیچی میں بیعت کا پرند، زخم بڑھتے جا رہے تھے جیسے جیسے پر چلے، اللہ اکبر۔ پھنس گیا انکار کی کیچی میں بیعت کا پرند، زخم بڑھتے جا رہے تھے جیسے جیسے پر چلے، تو حسن یوسف کر رہا ہے حر کی قسمت کو سلام، حسن یوسف کر رہا ہے حر کی قسمت کو سلام، جس کے استقبال کی خاطر علی اکبر چلے، اللہ اکبر۔ حسن یوسف کر رہا ہے حر کی قسمت کو سلام، جس کے استقبال کی خاطر علی اکبر چلے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ حسن یوسف کر رہا ہے حر کی قسمت کو سلام، جس کے استقبال کی خاطر علی اکبر چلے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے گا، یہ بات اور ہے، دیکھیے گا، اچھا یہ بات
اور ہے تم کو ملا ملا نہ ملا، یہ بات اور ہے تم کو، خیبر کا ذکر کر رہے ہیں قبلہ، یہ بات اور ہے تم کو ملا ملا نہ ملا، علی کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا۔ اللہ اکبر، یہ بات اور ہے تم کو ملا ملا نہ ملا، علی کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، جب میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا تو اب میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، اب میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، یہ بات اور ہے تم کو ملا ملا نہ ملا، علی کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا۔ بات یاد رکھیے اور مصرع سنیے، ہمیں جو قتل بھی کر دو تو ہم شہید ہوئے، ہمیں جو مار سکے ایسا اسلحہ نہ ملا۔ ہمیں جو قتل بھی کر دو تو ہم شہید ہوئے، ہمیں جو مار سکے ایسا اسلحہ نہ ملا۔ ہمیں جو قتل بھی کر دو تو ہم شہید ہوئے، ہمیں جو مار سکے ایسا اسلحہ نہ ملا۔ ہمیں جو قتل بھی کر دو تو ہم شہید ہوئے، ہمیں جو مار سکے ایسا اسلحہ نہ ملا۔ کہ علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے، درار خانہ کعبہ نظر نہیں آتی، پھر ان کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے۔ اللہ اکبر، درار خانہ کعبہ نظر نہیں آتی، پھر ان کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے، درار خانہ کعبہ نظر نہیں آتی، پھر ان کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب یوشا صاحب سے جسوں کے آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ دیکھیے یہ بہت ہی جو ہے میں ان کی شاعری پڑھ بھی چکا ہوں، اور انہوں نے اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، ممبر پہ بہت کم آتے ہیں، اور میرے خیال سے جو ہے وہ پہلی بار آ رہے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریے، اور یقیناً جو ہے وہ آل محمد کا در ایسا ہے کہ یہاں پر آتا تو انسان پہلی بار ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب عروج پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ آسمان پر جو ہے وہ سورج کی طرح جو ہے وہ چمکتا ہے۔ آپ سب ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے سے بات کرتے چند خطاب سے بدن عبادت اللہ، روح عشق علی، بدن عبادت اللہ، روح عشق علی، بنا علی کے نہیں سجدگی کا رتبہ کچھ، بدن عبادت اللہ، روح عشق علی، بنا علی کے نہیں سجدگی کا رتبہ کچھ، صراط اقدس آیات فاتحہ حشیت، صراط اقدس آیات فاتحہ حشیت، یہ مستقیم سفر کچھ ہے اور فرقہ کچھ، یہ مستقیم فرقہ کچھ۔ اور کہتا دیکھئے کہ کوئی جاگیر نہ دولت کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی جاگیر نہ دولت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم سے مفلس تو فقط سوئے نجف دیکھتے ہیں۔ کوئی جاگیر نہ دولت کی طرف ہم سے مفلس تو فقط سوئے نجف دیکھتے ہیں۔ ایک جانب ہے فقیران علی راہ نجف، ایک جانب ہے فقیران علی راہ نجف، ایک جنات و ملائک کی بھی صف دیکھتے ہیں۔ ایک جانب ہے فقیران علی راہ نجف، ایک جنات و ملائک کی بھی صف دیکھتے ہیں۔ اور ایک سلام عرض ہے، بسم اللہ، نعرہ سلوات۔ ہر ایک فکر میں اب، ہر ایک فکر میں اب شرکتی حسین کی ہے، ہر ایک فکر میں اب شرکتی حسین کی ہے، یہ زندگی تو میری واقعی حسین کی ہے۔ ہر ایک فکر میں اب
شرکتی حسین کی ہے، یہ زندگی تو میری واقعی حسین کی ہے۔ ہر ایک پستی بلندی، ہر ایک پستی بلندی کری ہے وقف ازا، ہر ایک پستی بلندی کری ہے وقف ازا، ہر ایک اشک رواں ہر خوشی حسین کی ہے۔ ہر ایک پستی بلندی کری ہے وقف ازا، ہر ایک اشک رواں ہر خوشی حسین کی ہے۔ ہر ایک گھر میں مجالس، ہر ایک گھر میں مجالس، ہر ایک چھت اوپر، ہر ایک گھر میں مجالس، ہر ایک چھت اوپر، علم جری کا ہے یعنی گلی حسین کی ہے۔ ہر ایک گھر میں مجالس، ہر ایک چھت اوپر، علم جری کا ہے یعنی گلی حسین کی ہے۔ غم حسین نے دے دی نجات دکھوں سے، غم حسین نے دے دی نجات دکھڑوں سے، مجھے ملی یہ نئی تازگی حسین کی ہے۔ مجھے ملی یہ نئی تازگی حسین کی ہے۔ ہم اہل سوز عزا، ہم اہل سوز عزا یعنی زندگی اپنی، ہم اہل سوز عزا یعنی زندگی اپنی، حسن محمد و زہرا علی حسین کی ہے۔ ہم اہل سوز عزا یعنی زندگی اپنی، حسن محمد و زہرا علی حسین کی ہے۔ میں جب کبھی بھی ٹھہر کر ندی کو دیکھتا ہوں، میں جب کبھی بھی ٹھہر کر ندی کو دیکھتا ہوں، ذہن کو کاٹتی تشنا لبی حسین کی ہے۔ ذہن کو کاٹتی تشنا لبی حسین کی ہے۔ لبوں پہ آہو فغاں ہے، لبوں پہ آہو فغاں ہے، فضا میں خاموشی۔ یہ جو سین ہے یہ مطلب کیسے بیان کرا جائے؟ لبوں پہ آہو فغاں ہے، لبوں پہ آہو فغاں ہے، فضا میں خاموشی، بہت عجیب گھڑی رخصتی حسین کی ہے۔ لبوں پہ آہو فغاں ہے، فضا میں خاموشی، بہت عجیب گھڑی رخصتی حسین کی ہے۔ فرشتے خوف زدہ ہیں، فرشتے خوف زدہ ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، فرشتے خوف زدہ ہیں، نہ جانے کیا ہوگا، سواری خون میں تر لوٹتی حسین کی ہے، سواری خون میں تر لوٹتی حسین کی ہے۔ ذرا یتیم کے گالوں پہ کر بغور نظر، ذرا یتیم کے گالوں پہ کر بغور نظر، ذرا تو سوچ نہیں لاڈلی حسین کی ہے، ذرا یتیم کے گالوں پہ کر بغور نظر، ذرا تو سوچ لئی لاڈلی حسین کی ہے۔ فصل ربک ونہر، بسم اللہ، فصل ربک ونہر کا پاس رکھا ہے، فصل ربک ونہر کا پاس رکھا ہے، میان سجدہ شہادت ہوئی حسین کی ہے۔ فصل ربک ونہر کا پاس رکھا ہے، میان سجدہ شہادت ہوئی حسین کی ہے۔ صدا چبھے گا ستمگر کو یہ، صدا چبھے گا ستمگر کو احتجاج عزا، صدا چبھے گا ستمگر کو احتجاج عزا، یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے۔ صدا چبھے گا ستمگر کو احتجاج عزا، یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے۔ اور باتہ پیش خدمت ہے، میں مانتا ہوں یہ مصرے تمہارے ہیں یوشا، میں مانتا ہوں یہ مصرے تمہارے ہیں یوشا، ذہانیت تمہیں بخشی ہوئی حسین کی ہے، ذہانیت تمہیں بخشی ہوئی حسین کی ہے۔ میں مانتا ہوں یہ مصرے تمہارے ہیں یوشا، ذہانیت تمہیں بخشی ہوئی حسین کی ہے۔ نعرے سلوات، اذان والا اس مقطع سے پہلے والا
سبحان اللہ سبحان اللہ. فصلی ربک ونحر کا پاس رکھا ہے, فصلی ربک ونحر کا پاس رکھا ہے. میان سجدہ شہادت ہوئی حسین کی ہے, صدا چبھے گا ستم گر کو احتجاج ازا, صدا چبھے گا ستم گر کو احتجاج ازا. یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے, یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک یوشا صاحب جو بارگاہ مولا میں شہادت کی پیش کر رہے تھے, یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے, یہ کوئی رسم نہیں لشکری حسین کی ہے. بہت ہی خوبصورت اشعار آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. یقیناً یہ حسین کا لشکر ہے, اور یہ وہ لشکر ہے کہ تیرے قائم کی وہ نصرت کو ہے تیار حسین. آج تک سوئے کہاں ہے تیرے انصار حسین, تیرے قائم کی وہ نصرت کو ہے تیار حسین. آج تک سوئے کہاں ہے تیرے انصار حسین. روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو, قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین. روز کہتی ہے مجھے اب تو اجازت دے دو, قبر عباس پہ رکھی ہوئی تلوار حسین. تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار, میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار حسین. تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار, میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار حسین. میری گزارش جناب تک کیسر صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرے سلوات کریں. بغیر ٹائم ویسٹ کیے جلدی جلدی 5-6 شعر. منتظر صاحب شعر ہے. دنیا میں تیرے کون برابر حسین ہے, دنیا میں کون تیرے برابر حسین ہے. قطرہ ہے کائنات سمندر حسین ہے, قطرہ ہے کائنات سمندر حسین ہے. راج بھائی کرب و بلا سے کہتا ہے یہ خانہ خدا, کرب و بلا سے کہتا ہے یہ خانہ خدا. مجھ کو ہے ناز میرا مقدر حسین ہے, مجھ کو ہے ناز میرا مقدر حسین ہے. تو نے خدا کے دین کو بخشی حیات نو, تو نے خدا کے دین کو بخشی حیات نو. ممنون تیرا خالق اکبر حسین ہے, ممنون تیرا خالق اکبر حسین ہے. محمد بھائی اب اس سے بڑھ کے اوج بھلا تجھی کو کیا ملے, بس اس سے بڑھ کے اوج بھلا تجھی کو کیا ملے. میری جبین اور تیرا در حسین ہے, میری جبین اور تیرا
در حسین ہے. شعر آخری ہے. یوں گونجتی اذان بھی کہتی ہے بار بار. یہ گونجتی اذان بھی کہتی ہے بار بار. انسان تیرے عقل سے باہر حسین ہے. انسان تیرے عقل سے باہر حسین ہے. زندہ باد زندہ باد. آپ کیسے صاحب دیوار ہمارا مسئلہ کے پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا, ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا, ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا, کرے حسین پہ جانے کا فلسفہ نکلا. ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا, درے حسین پہ جانے کا فلسفہ نکلا. یہ فلسفہ بھی سرے فرش کربلا نکلا, جو رن میں چھوٹا تھا سب سے وہی بڑا نکلا. یہ فلسفہ بھی سرے فرش کربلا نکلا, جو رن میں چھوٹا تھا سب سے وہی بڑا نکلا. ہجوم جس گھڑی بدعت کے سانپ کا نکلا, غم حسین بھی بن کر کے اژدہا نکلا. ہجوم جس گھڑی بدعت کے سانپ کا نکلا, غم حسین بھی بن کر کے اژدہا نکلا. ادھر سے روٹیاں پہنچی حضور خالق میں, ادھر سے عرش معلیٰ سے حل عطا نکلا. ادھر سے روٹیاں پہنچی حضور خالق میں, ادھر سے عرش معلیٰ سے حل عطا نکلا. اور ملاحظہ فرمائیے گا, حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے. اللہ اکبر. حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے جو ہر خطا کے سمندر سے بے خطا نکلا. حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے جو ہر خطا کے سمندر سے بے خطا نکلا. اور حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے جو ہر خطا کے سمندر سے بے خطا نکلا. خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری, خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری, صفوں کو چیر کے بندہ حسین سا نکلا. خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری, صفوں کو چیر کے بندہ حسین سا نکلا. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید جون حافظ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور میں اس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات قبلہ کے استقبال کے لیے بلندترین نعرے سے بات پڑھتے ہیں. سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد ٹھیک ہے بہتر ہے. ہاں یار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود
ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، بہت مشہور و معروف کلام ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ خیبر کے دن جب آپ نے فرمایا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں کے اوپر فتح نہ لکھ دے۔ عزیزان محترم، اس کلام نورانی کے ذیل میں نے اس عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا کہ ایک سربلند معاشرے کے لیے، ایک زندہ معاشرے کے لیے، ایک ایسے معاشرے کے لیے کہ جسے دنیا میں سر اٹھا کر زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 6 صفات ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کرار ہو، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ غیر فرار ہو، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں، اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے طاقت کے اوپر گھمنڈ نہ کرتا ہو، بلکہ وہ جو بھی کام کر رہا ہو اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ ساری دین اللہ کی ہے، یہ ساری طاقت، یہ ساری قدرت اللہ کی ہے۔ میں نے کل اور پرسوں کی مجلس میں اس پوری مجلس کا جو سب سے اہم اور کور پوائنٹ ہے، یعنی مرد اور مردانگی، اس کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی، اور اس کے پیچھے میرا ایک مقصد تھا، اور وہ یہ مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ علی خالی مرد نہیں ہے، بلکہ علی کے چاہنے والے بھی مرد ہیں، اور علی سے ہر کوئی پیار بھی نہیں کر سکتا ہے، علی سے پیار کی شرط مردانگی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کسی بھی دائرے میں آنے کے لیے، تاج بھائی ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، آپ میری انرجی ہیں، آپ کو میں دیکھتا ہوں
تو مجھے انرجی ملتی ہے. سامنے آئیے تاج بھائی, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاج بھائی ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جب میں کانپور میں آیا تھا 2010 اور 2011 میں, تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے مجلسوں میں بہت سپورٹ کیا تھا. یعنی ان کی وجہ سے مجھے جذبہ ملتا تھا. یہ پہلے آتے تھے, پڑھتے تھے. جب 2010 میں اس امام بارگاہ میں میں آیا پڑھنے کے لیے, تو ان کی پیشخانی سے مجھے بہت انسپریشن ملتا تھا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نہیں, یہ کوئی لپڑی چپڑی بات نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے, اللہ تمام عزاداروں کو سلامت رکھے, اللہ تمام ماتمداروں کو سلامت رکھے. ہر وہ شخص جو ذکر حسین کو فروغ دینے میں جو بھی کردار ادا کر رہا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو اللہ سے, اہل بیت سے, علی سے پیار کی ایک شرط مردانگی ہے. علی سے جو پیار کرے گا وہ مرد ہوگا. بزدل کا علی کے ہاں کوئی گزر نہیں ہے. نامرد کا علی کے ہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. نامرد, خوفزدہ, ظالم. اچھا, لوگ سوچتے ہیں یہ ظالم بڑا طاقتور ہوتا ہے. ظالم جو ہے وہ ہمارے خلاف FIR کر دے گا. ظالم جو ہے وہ ہمارے گھر پر بلڈوزر چلا دے گا. ظالم یہ کر دے گا. ظالم سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے, اور ظالم کا ہتھیار لوگوں کا خوف ہوتا ہے. جس دن یہ خوف ختم ہو جاتا ہے, ظالم بیچارہ بن جاتا ہے. بہت توجہ جانے محترم. ظالم کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کی تلوار نہیں ہوتی ہے. ظالم کا ہتھیار لوگوں کا خوف ہوتا ہے. اور علی کے یہاں خوف نہیں ہے, علی کے یہاں ڈر نہیں ہے, علی کے یہاں نامردوں کا کوئی کام نہیں ہے. جانے محترم, میں آج تک آپ کی خدمت میں جو بیان کرتا آیا ہوں, یہ مردانگی, یہ آج جو منزل ہے وہ 5ویں محرم کی جو منزل ہے, میں یہاں پر آج بہت اہم باتیں, شاید تھوڑی سی سخت باتیں, لیکن وہ آپ کے اوپر گرا نہیں گزریں گی. یہ سخت باتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو علی کے مخالف ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ دین کو ایک مرتبہ, اپنے ذہن کو ایک مرتبہ آپ ریسٹور کریں, اور وہ ساری چیزیں, جو سارے کانسیپٹس جو ہمارے لیے دین میں پائے جاتے ہیں, ان کو ایک جگہ کے اوپر جمع کریں. نماز, روزہ, حج, مجلس, محفل, عزاداری, لوگوں کی خدمت, غریبوں کا خیال, بیواؤں کا خیال رکھنا, یتیموں کا سہارا بننا, وہ ساری اچھائیاں, ساری نیکیاں, ان کو آپ ایک جگہ پر جمع کریں. اور جب ان کو آپ جمع کریں گے, اور اس کے بعد اس کے پیچھے کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے, تو وہ آپ کو صرف ایک ہی ملے گا, وہ ہے مردانگی. وہ ہے مردانگی. ہر چیز کے پیچھے ایک ہی ایلیمنٹ ہے, وہ ہے مردانگی. رائے خدا میں کون خرچ کرتا ہے؟ نہیں غور فرمایا. رائے خدا میں خرچ کون کرتا ہے؟ مرد. تبرک دل کھول کر کون بانٹتا ہے؟ مرد. جہاں پر تبرک بانٹنے میں ٹچا پنا دکھائی دے, سمجھ لو کہیں نہ کہیں نامردی. میں کہہ رہا تھا زانے محترم کی تھوڑی سی سخت بات ہوگی, ہم نے دیکھا ہے. ہٹ جاؤ, نہیں. ارے آپ کون ہیں, آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کو اللہ ختم ہو جائے تو کہہ دیجیے کہ معاف کیجیے, ختم ہو جائے تو کہہ دیجیے معاف کیجیے. ختم ہو گیا, شرمندہ ہیں, بہت معذرت چاہتے ہیں. ایران عراق میں یہی ہوتا ہے. تبرک بٹنا شروع ہوا, ختم ہو گیا. نہ کوئی شکایت کرے گا, ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو اور عطا کرے. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی نہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ کمزور ہوتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایلیمنٹ
کمزور ہوتا ہے. اس مردانگی کو شدت دینے کی ضرورت ہے, اس مردانگی کو شدید کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مردانگی جو شدید ہوتی ہے وہ حب علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ دو. تشریف لائیں اللہ. بہت توجہ سے محترم, آج جو پیغام آپ کو دینا ہے اس مردانگی سے متعلق وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مومنین سے گزارش ہے, ادھر سے گزارش ہے, اس طرف آ جائیں, کافی جگہ ہے, ادھر آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. عزیزان محترم, یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں, یہ جو عزادار ہوتا ہے, یہ جو سینے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے, ابھی دشمن کی جو سازشیں آپ کے ساتھ شروع ہوئی ہیں اس کو سمجھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیعوں کے درمیان الگ الگ گروپ بنا دیے گئے ہیں. ہم عزادار ہیں, ہم ماتمی ہیں, ہم انقلابی ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. بہت توجہ سے محترم, میں بہت الفاظ سنبھال کر بات کر رہا ہوں, بہت الفاظ سنبھال کر. ہم عزادار ہیں, باقی کون ہیں؟ باقی عزادار نہیں ہیں. ہم انقلابی ہیں, تو باقی لوگ انقلابی نہیں ہیں, آپ انقلابی ہیں خالی. ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم مولائی ہیں, باقی کون ہیں؟ جو انقلابی ہے وہی عزادار ہے, جو عزادار ہے وہی مولائی ہے, جو مولائی ہے وہی ماتمی ہے, جو ماتمی ہے وہی مجلسی ہے, جو مجلسی ہے وہی علی والا ہے. یہ بانٹ دینا, یہ جو مجلس ہوتی ہے, مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کے بیٹھیں, نہیں. مجلس خالی ممبر سے ذاکر کی خطابت کو مجلس نہیں کہتے ہیں. مجلس جو تلاوت ہوئی, ظاہر صاحب نے جو تلاوت کی وہ بھی مجلس ہے, علی عباس صاحب نے جو ہے وہ جو نظامت کی وہ بھی مجلس ہے. بہت توجہ سے محترم, شاعر نے آ کے جو اشعار پڑھے وہ بھی مجلس ہے, ذاکر نے جو خطابت کی وہ بھی مجلس ہے, نوحہ خان نے جو نوحہ پڑھا وہ مجلس ہے, ماتمدار نے جو سینے پہ ہاتھ مارا وہ مجلس ہے, تبرک جو بٹا مجلس ہے, صلوات جو پڑھی گئی وہ مجلس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مجلس ہیں, اور ان کو جب ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عزاداری. سمجھیے عزیزان محترم, سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ عزادار کوئی الگ سے آیا ہے اور مولائی کوئی الگ سے آیا ہے اور انقلابی کوئی الگ سے آیا ہے, نہیں. فلانے جو ہیں وہ اصولی ہیں, فلانے اخباری ہیں, فلانے یہ ہیں, فلانے وہ ہیں, نا. حسینی آیت اللہ بہجت بہت بڑا جملہ کہتے ہیں عزیزان محترم, بہت بڑا جملہ کہتے ہیں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ حسینی بنو, گروپوں میں تقسیم مت ہو. حسینی بنو, گروپوں میں تقسیم مت ہو, کیونکہ اگر گروپوں میں تقسیم ہوگے تو اپنے حسین کو تم ویسا بنانا چاہو گے جیسا تم چاہتے ہو, لیکن اگر حسینی بنو گے تو تم ویسے بنو گے جیسا حسین چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حسینی بنو, انجمنی مت بنو, گروپوں میں تقسیم مت ہو. تمہیں گروپ میں توڑنے کی سازش دشمن نے کی ہے, تمہارے ذہن میں ایک بات ڈال دی تم فلاں ہو. نا بابا, تم مومن ہو, تم شیعہ ہو,
تم علی کے چاہنے والے ہو، تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو، تم اس ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہو جو دشمن انسانیت ہے۔ شیعہ انسانیت کے دشمن کا دشمن ہے۔ حسین نے جو شہادت دی ہے وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں دی ہے۔ حسین کی شہادت انسانیت کو بچانے کے لیے۔ انسانیت یعنی اقدار، یعنی ویلیوز، یعنی اچھائیاں، یعنی وہ تمام اچھائی جو آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ حسینیت ہے، وہ حسینیت ہے۔ حسین رحمت اللہ الواسعہ ہیں۔ کسی بھی امام کا لقب رحمت واسعہ نہیں ہے، صرف حسین کا لقب ہے رحمت واسعہ، رحمت اللہ الواسعہ، یعنی اللہ کی وہ رحمت جو بہت وسیع ہے۔ رحمت اللہ الواسعہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ حسینی ہیں، مت بانٹو اپنے آپ کو، مت بانٹو اپنے آپ کو۔ اب یہاں پہ بیچارہ ذاکر بیٹھا، بہت توجہ، میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں۔ اب بیچارہ ذاکر یہاں بیٹھا مجلس پڑھنے کے لیے، اور سامنے باہر جو ہے وہ جوان کھڑے ہوئے ہیں، باہر جوان کھڑے ہوئے ہیں، 40 عدد 50 عدد۔ وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر ہم اندر جائیں، جا کر ماتم کریں۔ اب یہ ذاکر صاحب ان کو کھل رہا ہے، بہت توجہ، ان کو برا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر بیٹھ کر ہمارا مجمع کیوں نہیں بڑھا رہے۔ بابا جس طریقے سے تم مجلس پڑھ رہے ہو اور جس طریقے سے تمہاری خطابت مجلس کا جز ہے، اسی طریقے سے اس جوان کا جو انتظار ہے ماتم کے لیے، وہ بھی مجلس کا جز ہے۔ آپ سمجھیے بات کو اذان محترم، بات گہری ہے، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے اس ذاکر کو خطابت کر کے ذکر حسین اور ذکر علی کر کے سکون ملتا ہے، اور ان سامعین کو ذکر علی اور ذکر حسین سن کر سکون ملتا ہے، اسی طریقے سے باہر کھڑے ہوئے اس جوان کو ماتم کر کے سکون ملتا ہے۔ سنیے آپ اس کو تاج بھائی، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ الگ الگ لیول ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں آئے گا اس کو جنت نہیں ملے گی، اس سے حسین راضی نہیں ہوں گے، اس سے زہرا راضی نہیں ہوگی، اس سے ملائکہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے، اس سے علی راضی۔ کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ بہت توجہ ذہن محترم، کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ یہ جو ہاتھ پڑ رہا ہے نا یہاں پر، یہ ماتم جو سینے پہ ہاتھ پڑ رہا ہے، یہ سینہ پیٹا نہیں جا رہا ہے، یہ سینہ کوٹا نہیں جا رہا ہے۔ جس طریقے سے خطابت کے ذریعے سے، ذاکری کے ذریعے سے، قبلہ جس طریقے سے ذاکری کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے مظلوم کا دفاع ہوتا ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھایا جاتا ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھایا جاتا ہے، ویسے ہی یہ جو ہاتھ سینے پر پڑتا ہے، یہ سینے پر نہیں پڑتا ہے، یہ ظالم کے گالوں پر پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مجلس ظالم کے خلاف جنگ ہے، اور جہاں جنگ میں توپیں ہوتی ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، راکٹس ہوتے ہیں، میزائل ہوتے ہیں، جنگ کبھی ایک ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ مختلف ہتھیار سے لڑی جاتی ہے۔ مجلس پڑھ کر ظالم کے چہرے سے نقاب اتارا جاتا ہے، ظالم کا چہرہ، ظالم کا گال پہلے کھولا جاتا ہے، ماتم کر کے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بابا سے بلا، ایک اور بابا سے بلا صلوات پڑھیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرش اعضا پر آ کر مت بیٹھو، یقیناً فرش اعضا پر بھی آتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزیزوں، یہ دشمن کی سازش ہے۔ پڑھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اخباری کیا ہے، اصولی کیا ہے، انقلابی کیا ہوتا ہے، ماتمی کیا ہوتا ہے۔ اصل اخباری اور اصولی کا تعلق، میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، میں اخباری بھی ہوں اور میں اصولی بھی ہوں، میں انقلابی بھی ہوں، میں آزادار بھی ہوں، میں ماتمدار بھی ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں اخباری اور اصولی علمی مسئلہ ہے۔ دشمن نے آ کے تمہارے ذہن میں ڈال دیا میں اخباری ہوں، میں اخباری ہوں، آ کریں میں اصولی ہوں، میں اصولی ہوں۔ اصول کا لفظ بھی نہیں پتہ ہے، معنی بھی نہیں پتہ ہے، اخبار کا لفظ بھی نہیں پتہ ہے، معنی بھی نہیں پتہ ہے، میں اخباری ہوں، میں اصولی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تم شیعہ ہو، تم صرف حسینی ہو، اخباری اور اصولی علماء کے لیے چھوڑ دو۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اخباری اور اصولی یہ تم ایران عراق کے لیے چھوڑ دو، تمہارا کام صرف اور صرف حسین کے اور علی کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے۔ تمہارا کام اپنے لیڈرز کے سائے میں اس پیغام کو دنیا میں عام کرنا ہے، اور یہ پیغام انہوں نے دیا ہے، علماء نے دیا ہے۔ اس عزاداری کے لیے علماء نے بڑی محنت کی ہے اذان محترم۔ فاضل مقداد کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں لانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ امام خمینی کہنے لگے کہ آزاداری، آج 40 سال ہو گئے انقلاب کو، اب تک تو آزاداری کی شکل اور صورت تبدیل ہو جانی چاہیے تھی ایران میں، لیکن 40 سال سے اب تک ویسے ہی منبر لگتا ہے، ویسے ہی ذاکر بیٹھتا ہے، ویسے ہی مومنین آتے ہیں، ویسے ہی انجمن آتی ہے، ویسے ہی گریہ ہوتا ہے، ویسے ہی ماتم ہوتا ہے، تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ اگر ساری دشمنی وہاں سے ہے کہ وہ ساری برائیاں وہاں سے آتی ہیں اس ٹائپ کی کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں ولایت کم کر دی جاتی ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کم کی گئی؟ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ کیوں نہیں کم کی گئی؟ تاج بھائی امام خمینی سے پوچھا گیا آزاداری کا یہ محرم اور سفر ہے جس نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے، یہ محرم اور سفر ہے جس نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے، اور عزاداری ویسے ہی کرو جیسی ہوتی چلی آئی ہے۔ عزاداری میں چھیڑ چھاڑ، میں بہت جملے انتخاب کر کے کہہ رہا ہوں، اہل بلاغت اور اہل فصاحت اس کو سمجھیں گے۔ عزاداری میں چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ کسی نے آگے شکایت کی کہ یہ جو ضد عزاداری ہیں، جو مخالف عزاداری ہیں، اسی ایران میں تھے، جو ضد انقلاب ہے، ضد عزاداری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رونے والی قوم ہے، یہ گریہ کرنے والی قوم ہے، یہ رونے والی قوم ہے، یہ لوگ روتے ہیں خالی۔ عجیب جملہ کہا ہے امام خمینی نے، کہا ہاں یہ رونے والی قوم ہے، اور اسی رونے اور گریہ نے ان کے آقاؤں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ رونا جو ہے نا، یہ گریہ، اس کو کم مت سمجھو۔ اس رونے کے لیے بڑی دعائیں کی گئی ہیں، اس رونے کے لیے بڑا انتظام کیا گیا ہے۔ فاضل مقداد علیہ الرحمہ، فاضل مقداد بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم۔ ان کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 5 منٹ سے 4 منٹ آپ کا لوں گا۔ ایک شخص ہے جو نہر کے کنارے آ کے وضو کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک انار تیرتا ہوا آ رہا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اس انار کو کھا لے، اور وہ انار کھا لیا۔ جیسے ہی انار کھایا، آپ دیکھیں حسینی بنتا کیسے ہے، ایک عزادار وجود میں کیسے آتا ہے، ایک عزادار وجود میں کیسے۔ میں رات میں دیکھا، رات میں 1 بجے اس کمرے میں جوان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات اپنی نہیں کر رہے ہیں، بات اپنی نہیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں عزاداری کی۔ ایمن بھائی فلاں جگہ کا وعدہ دلوا دیجیے تاکہ ہم جا کر وہاں پر ماتم کر سکیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ یہ عزادار، یہ جوان تڑپ رہا ہے
کہ خالی اپنے محلے میں نہیں بلکہ اس عزا کو دیگر جگہوں کے اوپر بھی جا کر فروغ دیا جائے۔ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اس کو چھوٹی موٹی بات مت سمجھیے آپ۔ وہ انار آیا، انہوں نے کھا لیا، اب جیسے ہی انار کھایا ویسے ہی ذہن میں آیا کہ یہ مال مجہول ہے، پتہ نہیں کس کا مال ہے، یہ ہم نے کھا لیا، صاحب مال راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ وہ الٹی سمت جہاں سے پانی بہہ کے آ رہا تھا وہ الٹی سمت وہاں سے جانے لگے، جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے کچھ پیڑ ایسے ہیں انار کے کہ جو جھکے ہوئے ہیں اور وہ نہر میں ہیں، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہیں سے گرا ہے اور یہاں سے وہ آ گیا۔ باغ کے اندر گئے، مالک کو تلاش کیا، مالک ملا، اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا یہ انار کھایا ہے، اس کی مجھے آپ اجازت دے دیجئے تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ آدھا باغ میرا ہے، آدھا باغ میرے بھائی کا ہے، آدھے باغ کی اجازت میں دے رہا ہوں، میرا بھائی نجف میں رہتا ہے، آپ جائیے آدھے انار کی اجازت اس سے لے لیجئے۔ وہ بیچارے نجف آئے، اور نجف آنے کے بعد مالک کو ڈھونڈا، کہ وہ آدھا اجازت مل گئی ہے، آدھی آپ دے دیجئے تاکہ یہ جو انار میرے جسم میں گیا ہے اس سے جو خون بنے گا وہ حلال اور پاک بنے۔ بہت توجہ زان محترم، آزادار بنانے کا فارمولہ آپ دیکھیں نا، بہت توجہ۔ اب وہ مالک جو آدھے باغ کا مالک ہے، اس کا بھائی، وہ کہہ رہا ہے ایک شرط پہ حلال کریں گے۔ کہ کیا؟ کہ میرے ایک بیٹی ہے، بہت توجہ، میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، جو بہری ہے، جو گونگی ہے، جو اپاہج ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، حلال خون چاہیے، حلال خون چاہیے، میں کر لوں گا۔ اب شادی ہوئی، حجلہ عروسی میں پہنچے، شب زفاف ہے، اب جو گھونگھٹ اٹھایا تو الٹا ہے معاملہ، بھاگ کے باہر آئے، کہہ لیں کہ آپ نے کہی اپنی دوسری بیٹی کی شادی تو مجھ سے نہیں کر دی، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، یہاں تو ایک خوبصورت خاتون ہمارے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا نہیں نہیں، میری وہی بیٹی ہے، میری وہی بیٹی ہے، یہ جو بیٹی اندھی میں نے کہا ہے کبھی اس کی نظر نامحرم پر نہیں پڑی، جو گونگی ہے اس نے کبھی نامحرم سے بات نہیں کی، یہ جو بہری ہے اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی، یہ جو لنگڑی ہے کبھی اس نے حرام کے لیے قدم نہیں اٹھایا۔ اب ایک یہ شخص جو اتنا محتاط کہ اپنے خون کو حلال کرنے کے لیے سفر کر کے نجف آیا، اب یہ خاتون جو اتنی متقی اور پرہیزگار، جب ان کی وصلت ہوتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے فاضل مقداد، فاضل مقداد۔ اب میں نے یہ واقعہ، اب میں نے جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو واقعہ پڑھا ہے وہ اس واقعے کے لیے پڑھا ہے۔ فاضل مقداد نجف کی گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، پھل والا اگر پھل بیچ رہا ہے تو کہتے تھے کہ اس میں پانی ڈالو، صاف کرو اور صلوات پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو۔ جب نانوائی کے پاس جاتے تھے، جو نان لگاتا تھا اس کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جب آٹا گوندتا تھا تو اس سے کہتے تھے صلوات پڑھو، نعت علی پڑھو، حدیث قصہ پڑھو۔ نانوائی، فاضل مقداد کون ہے؟ مرجع تقلید ہے۔ نانوائی کیا کہہ رہے؟ صلوات پڑھو۔ جب روٹی لگانا تو کہنا یا حسین، جب روٹی تنور میں لگانا تو کہنا یا علی، یہ روایت پڑھو، یہ ذکر کرو، سب روزانہ یہ کام کرتے۔ ایک مرجع تقلید جا کے ممبر پہ درس خارج دے، لوگوں کو جو ہے وہ علماء بنائے، ان کو یہ کرے، یہ کام بھی کر رہے ہیں اور گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آقا اتنا زیادہ یہ تاکید کس لیے؟ عجیب جملہ کہا ہے فاضل مقداد نے، تاکہ حسین پر گریہ کی توفیق حاصل ہو جائے، تاکہ حسین پر گریہ کرنے کی، حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان ماں باپ کا بیٹا فاضل مقداد مرجع تقلید کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ یا حسین کہیں، وہ صلوات پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاک روٹی جب جائے گی تو حلال خون بنے گا،
یہ حلال خون انسان کے اندر مردانگی لائے گا، اور جب یہ مردانگی آئے گی تو انسان عزادار بنے گا۔ اذان محترم اتنی تاکید۔ آیت اللہ بروجردی، بہت توجہ اذان محترم، میں ابھی تک مرد 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 کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہ یہاں تک لانے کے لیے۔ آیت اللہ بروجردی اپنی عظمت، میں جوانوں سے کہوں گا، ماتم داروں سے کہوں گا، وہ لوگ جو راتوں کو جاگ جاگ کر ماتم کر رہے ہیں، جو اپنے سینے کو امام حسین کے لیے وقف کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی نیندوں کو امام حسین کے اوپر قربان کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے آرام کو امام حسین کے لیے قربان کر دیا ہے، میں ان جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی عظمت کو سمجھو، اختلافات میں مت پڑو، آپس میں مت لڑو۔ دشمن تم کو لڑوانا چاہتا ہے، دشمن تمہارا ذہن خراب کرنا چاہتا ہے، تم حسینی ہو، تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم نیک ہو، تم نیک کردار ہو، سمجھو اپنے آپ کو، اپنی عظمت کو سمجھو۔ حسین کی نگاہ میں تمہارا بڑا مقام ہے، حسین کی کردار میں، حسین کی نگاہ میں، زہرا کی نگاہ میں، زینب کی نگاہ میں تم نے ذکر حسین کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ زینب نے دربار شام میں اعلان کیا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو ہماری چیلنج کیا تھا جناب زینب نے، تم زینبی چیلنج کا حصہ ہو، تم نے جناب زینب کے چیلنج کو زندہ کیا ہوا ہے، سمجھو اپنے آپ کو، تم کون ہو، تم لڑو نہیں، تم بھیڑو نہیں، تم اختلافات مت کرو، تم ہی انقلابی ہو، تم ہی مولائی ہو، تم ہی آزادار ہو۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، سمجھو اس بات کو۔ آیت اللہ بروجردی تمہارے قدم کی خاک، تمہارے قدم کی خاک شفا ہے، کربلا کی خاک شفا ہے، لیکن اللہ نے عزادار کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر وہ عزاداری کر رہا ہے، جتنی دیر وہ عزاداری کر رہا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم پڑ رہے ہیں وہ اس کے قدم نہیں پڑ رہے ہیں، بلکہ وہاں شفا خانے کھل رہے ہیں۔ سمجھے ذرا اللہ نے محترم اس بات کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس عزاداری کو نفرتوں سے خراب مت کرو، اس عزاداری کو گندی فکروں سے خراب مت کرو۔ آیت اللہ بروجردی زعیم حوزہ علمیہ قم، اتنا بڑا مرجع، ابھی تک تاریخ میں اتنا بڑا زعیم پیدا نہیں ہوا ہے۔ آیت اللہ بروجردی، آپ کا ذہن علماء سے، مراجع کرام سے خراب کرنے کی کوشش، یہ لوگ عزادار نہیں ہوتے، میں بتا رہا ہوں عزادار کیسے ہوتے ہیں۔ فاضل مقداد کا تذکرہ کر دیا میں نے۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں میری آنکھ میں زخم ہو گیا، اور یہ زخم اور یہ بیماری اس حالت تک پہنچ گئی کہ میں نابینا ہو جانے والا تھا، میں کچھ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ بروجرد میں، میرے شہر میں، یہ آیت اللہ بروجردی نقل کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں ہانک رہا ہوں چیزیں۔ آیت اللہ بروجردی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے شہر میں روز عاشور آنکھ بند ماتم نہیں کر سکتا ہوں، مجلسوں میں نہیں جا سکتا، کچھ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا، اور روز عاشور انجمنیں نکلنا شروع ہوئی۔ روز عاشور اپنی عظمت سمجھو، روز عاشور انجمنیں نکلنا شروع ہوئی، ماتمدار ہمارے گھر کے سامنے سے نکل رہے تھے۔ ایران اور عراق کا وہاں پہ یہ رواج ہے کہ روز عاشور لوگ گل، یعنی گیلی مٹی جو ہوتی ہے، خاک اپنے سر کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر لگاتے ہیں، اور ماتم کرتے کرتے وہ دستوں کی صورت میں اور انجمنوں کی صورت میں نکلتے ہیں، اور حرم تک جہاں پر روضہ مقدسہ ہے وہاں تک جاتے ہیں۔ کہنے کہ میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے، میں اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اور جو عزادار گزر رہے تھے میں ان کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا۔ ہاتھ کیوں مار رہے تھے پتہ ہے؟ وہ آیت اللہ، وہ مرجع، وہ ایسے ہی تو ہاتھ نہیں مارے گا، جو عزادار گزر رہے ہیں وہاں سے ہاتھ مار رہے ہیں، لوگ ماتم کرتے کرتے جا رہے ہیں، ان کے بدن کے اوپر وہ جو گل لگا ہوا ہے نا، وہ گر رہا تھا زمین کے اوپر۔ جب دستہ گزر گیا تو ہاتھ انہوں نے ایسے ایسے کر کے بیٹھے، وہ جو مٹی زمین کے اوپر گری ہوئی تھی نا، جو گل، اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی آنکھوں میں لگا لیا،
ہماری جانیں قربان ہو جائے عزاداروں کے اوپر. اپنے آنکھ کے اوپر لگایا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری آنکھ پلٹی ہے تو 90 سال کے ہو گئے تھے. آیت اللہ بروجردی نے کبھی چشمہ نہیں لگایا. 90 سال کے ہو گئے تھے. ایک مرجع تقلید کی نگاہ میں عزاداروں کی یہ اہمیت ہے. عزاداروں کی، ماتمداروں کی یہ اہمیت ہے. عزیزوں اس بات کا خیال رکھیے گا. خوب ماتم کیجیے، خوب ماتم کیجیے، خوب گریہ کیجیے، خوب روئیے، خوب روئیے. آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں ذکر حسین فروغ پا رہا ہے. آپ کی وجہ سے خوب گریہ کیجیے، خوب روئیے، مگر آپس میں لڑیے جھگڑیے مت. آپس میں اختلافات مت پیدا کیجیے. دشمن اختلافات کے ذریعے سے آپ کو توڑنا چاہتا ہے. دشمن لڑائی جھگڑا کروا کے آپ کو فلاں ایسے ہیں فلاں ویسے ہیں. نہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ حسینی ہیں، آپ مولائی ہیں، آپ عزادار ہیں، صرف اور صرف عزادار ہیں. ہمارا ہم و غم صرف حسین ہے. ہمارا مقصد صرف حسین ہے. ہماری عزاداری کا مقصد حسین اور حسین کی ماں کی رضا ہے. یہ اگر حاصل ہو گئی، بی بی راضی ہو جائے، بس بی بی راضی ہو جائے. یہ نوحہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ واقعی ہے. اگر زہرا راضی ہو گئی تو رسول راضی، رسول راضی تو اللہ راضی. عزیزوں یہ عزاداری ہم کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. المومن کیس، مومن چالاک ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا دشمن ایک ہے، ایک دشمن ہے ہمارا. اور آج کے زمانے میں خوارج جو جنگ نہروان میں جمع ہوئے تھے وہ بھی جمع ہو چکے ہیں. آل ابو سفیان جو جنگ صفین میں جمع ہوئے تھے وہ بھی جمع ہو چکے ہیں. احزاب جہاں مختلف گروہ جو جنگ خندق میں جمع ہوئے تھے وہ بھی جمع ہو کر ہم کو مٹانے کے لیے لگے ہیں. جنگ خیبر میں جو یہودی جمع ہوئے تھے، آج حملہ چاروں طرف سے ہے. آج حملہ چاروں طرف سے. آج امریکہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے اوپر ہم نئے سینکشنز لگانے جا رہے ہیں. مارکو روبیو سینیٹر ہے امریکہ میں فلوریڈا کا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر سینکشن لگانے جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام، امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے. ظہور کرنے کے بعد وہ ویسٹ سے لڑائی کریں گے اور لڑائی کرنے کے بعد اپنی حکومت کو قائم کریں گے. لہٰذا آج ہم سینکشن اس کے اوپر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ وہ امام کے لیے تیار نہ ہو پائیں. میرے پاس ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آج کا ہے یہ ویڈیو. اپنے امام کے لیے وہ آمادہ نہ ہونے پائیں. امام زمانہ خالی ایران کے ہیں تاج بھائی؟ عراق کے بھی ہیں، ہندوستان کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں. پوری کائنات کے لیے امام ہے. تو اس کا یہ میسج خالی ایران کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے عزاداروں کے لیے، پوری دنیا کے عزاداروں کے لیے. دشمن چاہتا ہے کہ امام کا ظہور نہ ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے. اب دشمن ساری سازشیں کرے گا اس لیے کہ ان کو آپس میں توڑ دیا جائے، ان کو آپس میں بکھرا دیا جائے، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے. مرد وہ ہے جو دشمن کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتا ہے. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جذبہ ایک رکھو، جذبہ یہ ہے کہ ہم مولا کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. ہم مولا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. شہید محسن حجاجی، شہید سنا ہے نا؟ ہم سنا ہے شہید محسن حجاجی کا. شہید محسن حجاجی کو داعش والوں نے، وہ یا حسین کہتے رہے، اور داعش والوں نے پکڑ کر ان کا گلا کاٹ دیا، اور گلا کاٹنے کے بعد وہ ان کے سر سے کھیلنے لگے. شہید محسن حجاجی ایک جوان، 25 سال کا جوان، عزادار.
شاہد محسن حججی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ آزادار تھے. بہت توجہ میرے جوانوں میرے بھائیوں. آزادار آزادار دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. آزادار کھٹکتا ہے دشمنوں کی آنکھوں میں. آزادار کھٹکتا ہے. یہ کیسے یا حسین کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ماتم کر رہا ہے؟ آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں. ہم کو برا لگتا ہے نا. ہم ماتم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینہ پیٹتے ہیں. یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. شہید محسن حججی بچپن سے نواح خان، بچپن سے ماتمدار، بچپن سے انجمن کے رکن. لیکن ذہن میں ایک بات آئی، جب بھی بچے اپنے بچوں کی تربیت کرو. جب بچے مجلس کریں تو بچے مجلس کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے مجلس سیکھ کے جاتے ہیں اور گھروں میں مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. مجلس کیا مطلب؟ یعنی عزاداری کرتے ہیں. تو ہم لوگ بعض جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی خلوص سے بچے مجلس کرتے ہیں، جتنا خلوص ان کی مجلس میں ہوتا ہے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوتا ہے. نہ ہمارے پڑھنے میں ہوتا ہے، نہ ہمارے ماتم میں ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے عزیزوں. آیت اللہ کوثری بہت بڑے ذاکر، ایران کے قم کے بہت بڑے ذاکر، بڑے وعدے ان کے پاس ہوتے تھے مجلسوں کے. بچوں نے، میں اس کو پڑھ دوں پھر حججی کا واقعہ پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ دو. سنیں عزیزوں، عزادار میرے بھائیوں، میرے چھوٹے بھائیوں، سنو غور سے. بچوں نے ایک جگہ کے اوپر ایک کپڑا لگایا اور اینٹ وغیرہ لگا کے ایک ممبر بنایا. قم کا واقعہ یہ. ممبر لگایا اور ممبر لگانے کے بعد بچے وہاں پر بیٹھ گئے. کہا ذاکر کون ہوگا؟ کہا آیت اللہ کوثری سے مجلس پڑھوائیں گے. کس سے مجلس پڑھوائیں گے؟ اور آیت اللہ کوثری کون ہے؟ کہ بڑے بڑوں کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں، بڑے بڑے وعدے ہیں ان کے پاس. آئیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اس امام باڑے میں آیت اللہ کوثری مجلس پڑھ رہے ہیں. ہم یہاں پر دیوار کے پاس انہوں نے اپنا عزا خانہ بنایا. آیت اللہ کوثری ممبر سے اترے اور نکلے ہیں دوسری جگہ جانے کے لیے. یہ بچے پہنچ گئے اور دامن پکڑ لیا. آیت اللہ کوثری، آغا کوثری، ہمارے یہاں مجلس پڑھنا ہے. بیٹا نہیں، مجلس نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں دوسرا وعدہ ہے. کہا نہیں مجلس پڑھنی پڑے گی، سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس پڑھنی ہے آپ کو. چل کے اب بچے جب ضد کر لیں تو نہیں آپ کو مجلس پڑھنی پڑے گی، ہمارے یہاں ممبر لگا ہوا ہے، تیار ہے سب. آیت اللہ کوثری کہتے ہیں کہ نہیں مجھے وعدہ ہے، مجھے پہنچنا ہے. تو اتنا زیادہ اصرار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا. دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی، انہیں بچوں میں ایک بچی ہے کہ جس کے چہرے کا رنگ اتر گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، نا امید ہو گئی کہ آیت اللہ کوثری آ کے ہمارے یہاں مجلس نہیں پڑھیں گے. ان کی جب نگاہ اس کے اوپر پڑی تو پگھل گئے. اچھا بچوں آؤ، چلو میں تمہارے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. اب جو پہنچے تو دیکھا چھوٹی سی قنات لگی ہوئی ہے، چھوٹا سا ممبر ہے. بیٹھ گئے، 2-4 اشعار مصائب کے پڑھے، بچے خوش ہو گئے. بھئی یہاں پر آ کے اگر کوئی ہندوستان کا سب سے بڑا ذاکر بیٹھ جائے تو کیا عالم ہوگا مومنین کا؟ وہی ان کا عالم ہوا. آیت اللہ نے مجلس پڑھے، اٹھ کے جانے لگا. رکیے آغا کوثری، رکیے ابھی آپ رکیے، تبرک تو لیتے جائیے. تبرک کیا تھی؟ صبح چائے بنائی تھی گھر سے، کوئی بچہ چائے لے کر صبح آیا تھا، دوپہر تک انتظار کیا، چائے بغل میں رکھی رہ گئی اور وہ چائے اٹھا کے دیا. آیت اللہ کوثری نے بادل ناخواستہ چائے لیا اور منہ سے لگایا تو ٹھنڈی چائے، تو ادھر ادھر دیکھ کے دھیرے سے وہ چائے گرا دی اور اٹھ کے چلے گئے. دن بھر مجلس پڑھنے کے بعد جب رات میں گھر پہنچے ہیں اور سوئے ہیں تو بیوی آئی ہیں خواب میں. بہت توجہ، بیوی آئی ہیں خواب میں، کہتی کوثری آج دن بھر کی مجالس میں صرف ایک مجلس میں نے قبول کی ہے، صرف ایک مجلس قبول کی ہے. کہا وہ کون سی مجلس؟ کہا وہ مجلس جو بچوں نے کی تھی. مگر کوثری یہ بتاؤ کہ تم نے وہ تبرک کیوں پھینک دیا تھا، وہ چائے کیوں پھینک دی تھی؟ کبھی بھی ٹھنڈی تھی. کہا تمہیں نہیں پتا میں نے وہ چائے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، میں نے وہ چائے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. تڑپ کے کوثری معاف کر دیجئے بی بی. عزادار
کیا نگاہ ہے بیوی کی عزاداروں کے اوپر. وہ چائے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی کوثری. تم نے کتنا بڑا تم نے موقع ہاتھ سے جانے دیا. تڑپ گئے, ساری زندگی پشیمان رہے کہ کاش وہ چند گھونٹ میں پی لیتا. ساری زندگی پشیمان رہے, ساری زندگی. عزاداروں سمجھو اپنی اہمیت کو, سمجھو اپنی اہمیت کو. شہید محسن اوجھا جی عزادار تھے, بچپن سے نوحہ خوانی کرتے تھے. جب بھی مجلسیں ہوتی تھی بچے بلاتے تھے نوحہ پڑھنے کے لیے. تھوڑا جب شعور بیدار ہوا اور لوگ تعریف کرنے لگے بڑا اچھا نوحہ پڑھتے ہو, تو بیاض کو بند کر دیا کہ نہیں, ابھی تک میں مولا کے لیے کرتا تھا, اب اپنی بات آنے لگی ہے. چھوڑ دی انجمن, اصفہان سے دور چلے گئے, 40 کلومیٹر دور جا کے ایک انجمن میں اپنا نام لکھوایا اور انجمن کے صدر سے کہا کہ مجھے انجمن کا سب سے سخت کام دیجیے, عزاداری میں جو سب سے سخت کام ہے وہ دیجیے مجھے. تو کام کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ حسینیہ امام باڑہ کا بیسمنٹ جہاں پہ کھانا بنتا ہے, کھانا بنانے کا کام, اور اس کے بعد برتن دھونے کا کام. لوگ باہر ہیں, اوپر ہیں, ماتم کر رہے ہیں, تبرک بانٹ رہے ہیں, آگے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ انجمن کے ممبران ہیں. اس انجمن کا ممبر محسن اوجھا جی بھی ہے, اور وہ نیچے کیا کر رہا ہے؟ رات میں 1 بجے تک سارے برتن دھو دیے. انجمن کا توجہ چاہتا ہوں حضرات, انجمن کا سیکریٹری آیا, کہتا ہے کہ محسن میاں تم مولا کے لیے بڑا کام کر رہے ہو. تڑپ گئے, لرز گئے, کہ نہیں آغا, میں مولا کے لیے کہاں بڑا کام کر رہا ہوں. کم سے کم مولا کے لیے کام یہ ہے کہ میری گردن مولا کے اوپر قربان ہو جائے. مولا نے کیا کہا, اگر تمہاری خواہش یہ ہے تو میں یہ صحیح کرواؤں گا, تمہاری خواہش پوری کر دوں گا. وہ محسن اوجھا جی گمنام, آج کا جو محسن اوجھا جی ہے, پوری دنیا کے جوان عزادار اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. عزادار بنو, عزادار. عزیزوں, بہت عظمت ہے آپ کی. آپ کے قدم, آپ کے قدموں کی خاک شفا خانہ ہے. خوب ماتم کرو. تمہارا ماتم, تمہارا ہاتھ ظالموں کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں. ظالم نے تمہارے خلاف سازشیں کی ہوئی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, عزاداروں, میرے بھائیوں, میرے جوانوں, سازشوں میں مت پڑو. خوب مجلسیں کرو, خوب ان کی مجلس, ان کی مجلس, ان کی انجمن, میری انجمن, تیری انجمن. میری انجمن اور تیری انجمن کیا ہوتا ہے؟ میرا ماتم اور تیرا ماتم کیا ہوتا ہے؟ میری مجلس اور تیری مجلس کیا ہوتی؟ میں ان کے مجلس میں نہیں جاؤں گا, وہ میری مجلس میں نہیں آتے ہیں. ان کی مجلس اور تیری مجلس نہیں ہے, ساری مجلس حسین کی مجلس ہے. ساری مجلسیں حسین کی مجلس ہیں. سارا ماتم حسین کا ماتم ہے, انجمن نہیں ہے. امام کے فوج کی ٹکڑی ہے, انجمن نہیں ہے. امام کی فوج کی ریجیمنٹ ہے. انجمن فردوسیہ, انجمن شبیریہ, حسینی برادرز, انجمن معصومیہ, انجمن پنجتنی, انجمن انوار پنجتنی, یہ انجمن نہیں ہے. جب مولا ظہور کریں گے, سمجھو اپنے آپ کو, جب مولا ظہور کریں گے تو وہ اپنے فوج کی ٹکڑیوں کو بلائیں گے. شبیریہ, اب تم میمنہ سنبھالو. فردوسیہ, تم میسرہ سنبھالو. حسینی برادرز, تم قلب لشکر سنبھالو. قلب لشکر سنبھالنے کے لیے آپس میں متحد ہونا پڑے گا, کیونکہ ہر ریجیمنٹ اسٹریٹجی سے باخبر ہوا کرتی ہے. اگر فوج اسٹریٹجی سے باخبر نہیں ہوگی تو دشمن کے خلاف جیت نہیں سکتی ہے. اگر انجمن میں بھیڑے رہو گے تو دشمن غالب آ جائے گا. اگر متحد رہو گے تو تم غالب آؤ گے. تمہارا امام کہے گا کہ آج سے تم ہمارے سپاہی ہو. سلمان پڑھ دے محمد آل امام. تم امام کے فوج کی ٹکڑی ہو. گورکھا ریجیمنٹ تو راجپوت ریجیمنٹ تو فلانے ریجیمنٹ, یہ جو ریجیمنٹ ہے نا, یہ انجمنیں ہیں امام کی. اور کس کو بلائیں گے؟ امام الگ سے تھوڑی پیدا ہوں گے. امام کے فوج کے جو
سپاہی ہوں گے وہ الگ سے تھوڑی پیدا ہوں گے، وہ یہی ہوں گے، انہی میں سے چنے جائیں گے۔ تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اب ماتم کرنا، اب انجمنیں لگانا ہے جلوسوں میں۔ اب جب انجمنیں لگانا تو یہ سوچ کر مت لگانا کہ ہماری انجمن ہے، ہاں یہ سوچ کے لگانا کہ ہم مولا کے ساتھ میمنے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم مولا کے ساتھ میسرے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر وہ جو جلوسوں میں ایک ٹھسن ہو جاتی ہے نا، ہم تو آگے نہیں بڑھیں گے، ہم تو ماتم کریں گے، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا آپ تشریف لائیے، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، پھر یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کا مقصد ایک ہے۔ مقصد بڑا رکھو، ہم نے بڑا اچھا ماتم کر لیا، نہیں، آپ نے اچھا ماتم نہیں کیا ہے، مولا نے یہ خدمت لی ہے تو آپ نے اچھا ماتم کیا ہے۔ ہم نے بڑا اچھا نوحہ پڑھ لیا، ضیاء بھائی نے بڑے اچھے اشعار کہہ دیے، ضیاء بھائی کی کیا حیثیت ہے، تاج کانپوری کی کیا حیثیت ہے کہ بڑے اچھے اشعار کہہ دیں۔ میں نے کہا، آپ نے کہا ہے، آپ کی اوقات ہے کہ آپ اشعار کہیں، ہماری اوقات ہے کہ ہم مجلس پڑھیں۔ اگر یہاں پر مولا نے اپنا کرم نہ کیا ہوتا، یہاں پر اگر یہاں پر مولا نے کرم نہ کیا ہوتا تو یہاں سے مولا والی باتیں نہیں نکل سکتی تھی۔ اگر یہاں پر کرم نہ کیا ہوتا تو ضیاء اور تاج جو ہیں وہ لکھ نہیں سکتے تھے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں کہاں اور کہاں نوائے شبیر شمیم امروہی، میں کہاں اور کہاں نوائے شبیر شمیم، میں نے وہ لکھ دیا جو لکھوایا شہ نے، میں نے وہ لکھا ہے جو شہ نے لکھوایا ہے، جو مولا نے لکھوایا ہے۔ میں نے وہ پڑھا ہے جو مولا نے پڑھوایا ہے، میں نے وہ کیا ہے جو مولا نے کروایا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مزادار ماتم کرتے رہتے ہیں، لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، یہ ماتم کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان سے مولا نے ماتم نہیں کروایا، ان سے ماتم کروا لیا۔ سلوات پڑھتے وہاں ایک اور سلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ سمجھو عزاداروں اپنے آپ کو، عزاداری کی اہمیت، عزاداری کی اہمیت۔ بچہ جب پیدا ہو گھر میں تو سجدہ شکر ادا کرو، یہ نہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ مت سوچنا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے ہماری نسل بڑھے گی، نسل بڑھے گی، یہ مت سوچنا کہ اللہ نے مولائی دیا، اللہ نے عزادار دیا، اللہ نے منتظر دیا، اللہ نے اپنا چاہنے والا ہمارے آغوش میں رکھا، اور اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی آغوش میں حسین کے عزادار کی پرورش کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے مجھے، حسین نے مجھے اس قابل سمجھا، علی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے عزادار اور اپنے چاہنے والے کی تربیت کی ذمہ داری مجھے دی۔ شکر ادا کرو، سجدے میں چلے جاؤ، بہت بڑی بات ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ حسین کی محبت، علی کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم لڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، ہم بٹ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں آ کے دشمن جو ہے وہ اس طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے اور ہم اسی پہ لڑے رہتے ہیں۔ ایک انسان کو ماتم میں سکون ملتا ہے تو اس کو سکون لینے دو، وہ بھی انقلابی ہے۔ حسین
کی جو تحریک ہے وہ انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب کہ جس نے پوری دنیا میں جنگ کی تعریف تبدیل کر دی۔ حسین سے پہلے تک زندہ رہ جانے کو جیتنا کہا جاتا تھا، حسین کے بعد سے شہید ہو جانے والے کو زندہ کہا جانے لگا۔ بہت بڑی بات ہے ذہن محترم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سمجھو اپنے آپ کو، تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس سازشوں کو سمجھو۔ المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، مومن اپنے زمانے سے باخبر رہو، اپنے زمانے سے باخبر رہو، اپنے آپ کو آمادہ کرو زمانے کے دشمنوں سے، زمانے میں جو دشمن ہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرو۔ کل انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی باتیں میں کروں گا، محبت کے ذیل میں، کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا کرار، بس میں 2 لفظوں میں، کرار کیا ہے، غیر فرار کیا ہے، 2-4 جملوں میں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر محبت پہ آؤں گا جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے، سب سے اہم ایلیمنٹ ہے محبت۔ کل سے میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ محبت، اہل بیت کی محبت۔ محبت کا مطلب محفلیں کرنا نہیں ہوتا ہے، محبت کا مطلب مجلسیں کرنا نہیں ہوتا ہے، محبت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہاں سے محبت لی جاتی ہے، یہاں سے اپنے آپ کو بوسٹ کرایا جاتا ہے۔ مجلسیں بوسٹر ہیں، محفلیں بوسٹر ہیں، یہاں سے اپنے آپ کو چارج کرو، اور محبت کا جلوہ، محبت اہل بیت کا جلوہ جب سوسائٹی میں پہنچو تب دکھاؤ۔ وہ کب سمجھ میں آئے گا؟ عمل سے، کردار سے۔ محبت، حسین سے محبت کی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں، قسم خدا کی عجیب عجیب مثالیں۔ حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر۔ اہل بیت سے، حسین سے وہ محبت ہے کہ حبیب جب خط آیا ہے نا، آپ دیکھیں کربلا میں کچھ چیزیں بڑی معین و مشخص ہیں، سب کو خط لکھ کے نہیں بلایا ہے، اور حسین کوئی تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھیں، حسین تکلف میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہیں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، القاب استعمال کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، حسین کے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ من الحسین الغریب، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، من الحسین الغریب، ایک لفظ میں امام حسین، ایک کوڈ ہے، ایک کوڈ میں امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر سے ساری باتیں کہہ دیں، ساری باتیں کہہ دیں۔ کوفے کے چوراہے کے اوپر جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں 2-4 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پہلے۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک خاص فوج تھی، 5 افراد کے اوپر مشتمل، جن کو عربی میں کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس۔ شرطہ کہتے ہیں فوج کو، پولیس کو، نگہبان کو کہتے ہیں کیا؟ شرطہ۔ عربی زبان میں جو لوگ سعودیہ، دبئی وغیرہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں شرطہ، شرطۃ الخمیس، 5 لوگوں کی شرطہ۔ وہ 5 خاص وہ تھے جو تمام مملکت اسلامیہ کے بارڈر کے ذمہ دار تھے۔ ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر تھے، حبیب ابن مظاہر مولا کے اصحاب سر میں سے تھے۔ سر کہتے ہیں راز کو، کیا کہتے ہیں؟ راز۔ ان اصحاب میں سے تھے کہ جن کو مولا نے اپنے راز بتائے ہوئے تھے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، میں علی کی بات کر رہا ہوں۔ شرطۃ الخمیس، اصحاب السر۔ ایک مرتبہ چوراہے کے اوپر جناب عمار
اور جناب حبیب ابن مظاہر کی ملاقات ہوئی۔ عمار نے جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر کہا میں اس سفید اور سرخ چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے ارد گرد اس کے بالوں کی لٹیں ہیں اور زلفیں ہیں، میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنے مولا کے اوپر قربان ہو جائے گا، اور میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ جب اس کا مولا اس کے سرانے ہوگا۔ یہ کب ہے؟ 20 سال پہلے۔ چوراہے پہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب میثم تمار کو دیکھنے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو علی کی محبت میں اپنی زبان کھولے گا، اور ایک پیڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اور اس کو پیڑ کے اوپر دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ دونوں میں باتیں ہوئی۔ حبیب اپنے راستے چلے گئے اور میثم تمار اپنے راستے چلے گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دو بڈھے دیوانے ہو گئے ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو بشارت دے دی۔ وہاں پہ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے اپنے مولا سے سنا ہے کہ ان دونوں کا حال یہی ہوگا، اور اس پیڑ کے اوپر، یہ جو پیڑ ہے، میثم کو اس پیڑ کے اوپر سولی پر چڑھایا جائے گا۔ جناب میثم تمار کے بیٹے وہاں موجود ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا ہر روز آتے ہیں اور اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، لیکن اور اس دن سے میں نے اس پیڑ کے اوپر نشان لگا دیا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ اس پیڑ کو کاٹ دیا گیا اور وہاں سے اس پیڑ کو لے جا کر کہیں دور رکھ دیا گیا۔ میں پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ جہاں پر لکڑیاں بیچی جاتی ہیں وہاں پر اس پیڑ کو رکھ دیا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے بابا کو اس پیڑ پر کم سے کم تو سولی نہیں دی جائے گی۔ توجہ سنیے گا ذرا محترم، کم سے کم میرے بابا کو اس جگہ پر سولی نہیں دی جائے گی۔ لیکن میں نے دیکھا وہ پیڑ اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، سارے پیڑ بک رہے ہیں، مگر وہ پیڑ جو کھجور کا ہے وہ نہیں بک رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک روز وہ آیا کہ جب علی کی مدح کے خاطر میرے بابا میثم تمار کو قید کیا گیا، اور پھر اس پیڑ کا جو شاخ تھی نا، اس پیڑ کو، تنے کو لا کر بیچ چوراہے پر گاڑا گیا، اور وہاں پر میرے بابا کو دار پر لٹکایا گیا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مولا کی جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح تھی۔ اب آپ سنیں، میثم کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے، حبیب کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے۔ عزیزوں، جناب میثم تمار کو جو سولی دی گئی ہے، علامہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے، پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں، مولانا ہیں، عالم ہیں، ان سے میں نے یہ روایت سنی کہ نہیں، جو دار ہے نا، یہ سولی ہے، یہ پھانسی نہیں ہوتی ہے۔ سنیں عزیزوں، کتنی مشکل سے یہ علی کی فضیلت اور علی کے فضائل ہم تک پہنچے ہیں کہ ان کو دار پہ جو لٹکایا گیا ہے وہ دار پہ باندھا نہیں گیا تھا، بلکہ ایک ہاتھ میں ایسے کیل ٹھوک دی گئی، ایک ادھر کیل ٹھوک دی گئی، ایک دو کیلیں پیروں میں ٹھوکی گئی۔ کافی ہے نا، اتنا کافی ہے نا انسان کے تڑپنے کے لیے۔ زبان گدی سے کھینچ لی گئی، زبان کاٹ دی گئی، خون بہہ رہا ہے، مرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن علامہ علی مرتضیٰ زیدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں خالی سولی جناب میثم تمار کو یہیں پر نہیں دی گئی، بلکہ یہ کرنے کے بعد ایک تیز خنجر ان کے کمر میں گھونپا گیا اور اس خنجر کو موڑ دیا گیا۔ اس سے جو خون رس کے گر رہا تھا، میثم کی شہادت اس سے ہوئی ہے۔ تڑپ کر جناب میثم اس دنیا سے گئے۔ یہ محبت علی ہے، حبیب ابن مظاہر۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دیا عزیزوں، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر بڑی عظمت ہے۔ حبیب آئے ہیں، کربلا پہنچے، مولا امام حسین علیہ السلام پتہ ہے کہ حبیب آنے والے ہیں،
کربلا پہنچے تو مولا دور سے دیکھ رہے ہیں جناب عباس، جناب قاسم، جناب علی اکبر اور محمد سے کھڑے ہوئے. اکبر آگے بڑھو، حبیب آ گئے. عباس جاؤ، حبیب آ گئے. حبیب آئے تو شاندار استقبال کیا گیا. اپنے آپ کو گھوڑے سے کود گئے، گھوڑے سے آ کے امام حسین علیہ السلام کے گلے مل گئے، گلے لپٹ گئے گلے. بہت دیر تک گلے لگے رہے. حسین خوش، حسین کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. اصحاب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، اصحاب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. اصحاب خوش ہو گئے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. قسم خدا کی روایت یہ ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یہ آواز بی بی کے کانوں میں پہنچی، شہزادی کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی. اماں فضا، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ کیسی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ کیسی قہقہے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ارے بی بی مبارک ہو، آقا کے دوست حبیب آ گئے، حبیب آ گئے. اب آپ سمجھے عظمت کیا ہے حبیب کی، حبیب کی ہیبت کیا ہے، حبیب کا مرتبہ کیا ہے. سارے اصحاب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، گویا عید آ گئی کہ حبیب آ گئے، حبیب آ گئے. جناب زینب آئی، کہتی ہیں کہ فضا جاؤ، جا کر حبیب کو، زینب کا سلام کہو، اور وہ حبیب تمہارا بہت بہت شکریہ کہ اس مشکل وقت میں تم میری بھیا کی مدد کے لیے آ گئے. فضا آئی در خیمہ کے اوپر، آواز دی حبیب ابن مظاہر، اے مظاہر کے بیٹے، اپنی قسمت پر جتنا ناز کر سکتے ہو کر لو، زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امامہ اٹھا کر زمین میں، امامہ اٹھا کر زمین میں خاکے گھر میں کربلا پہ بیٹھ گئے. مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے چہرے پہ باندھنے لگے، کہنے لگے اللہ اکبر. ارے غلاموں کے اوپر اللہ اکبر، شہزادیوں کے اوپر یہ وقت آن پڑا کہ غلاموں کو سلام، کہ غلاموں کو سلام کروا رہی. عزیزوں میں کہوں گا حبیب، ارے تم روزے عاشور جا کر شہید ہو گئے. ارے ایک مرتبہ اپنی شہادت کے بعد ذرا آ کر حسین کی غریبی کو دیکھتے. جب حسین آواز لگا رہے ہیں، اے حبیب کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو، اے سعید کہاں، آ کر ذرا اپنے حسین کو دیکھو. تمہارا حسین اکیلا ہے، تمہارا حسین. حل من ناصر علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. میرے معبود ان کی اولاد کو امام کا سپاہی قرار دے. میرے معبود علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. میرے معبود آیت اللہ خامنہئی، آیت اللہ سیستانی، مراجع کرام، ہمارے رہنماؤں کو میرے معبود اپنی حفظ و امان میں رکھ. میرے معبود ان عزاداروں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ان کے بازوؤں اور سینوں میں طاقت عنایت فرما. میرے معبود ان کے سینوں کے اوپر جب ان کے ہاتھ پڑیں تو ظالم کے دل لرز جائیں. اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما دے. ہمارے آنسوؤں کو مولا کے اور بی بی کے زخم کا مرہم قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.